کیا تمہارے وہ پتھر کے بت ہیں کہ جو زمین کے اندر جاتے ہیں اور تمہاری سبزیاں بنا کر بیچتے ہیں؟ اللہ عز و جل نے فرشتوں کی ایک پوری جماعت آسمانوں کی گرد رکھی ہے جو آسمان اٹھائے کرے. یہ جو سورج ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ اس کو زنجیروں سے جکڑ کر گھسیٹ کر آگے لے کر جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ دن کے وقت حضور کے روضہ انور پر حاضری دیتا ہے اور 70,000 فرشتہ رات کے وقت حاضری دیتا ہے. اگر کفار کے بچے بچپن میں فوت ہو جائے قیامت کے دن کو ہمارے خدام ہوں گے. سبحان اللہ. صافات کا مطلب ہے صف بندی، اور اس سے اللہ عز و جل نے فرشتوں نے جو صف بندیاں کی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے یا قرآن کی آیات کی صف بندی سے مراد ہے، ان کا ذکر ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے والصافات صفا، قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھ لیں. جو فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے باقاعدہ صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، یا قیامت کے دن جو اللہ ڈیوٹیاں لگائے گا فرشتوں کی، وہ جو فرشتوں کا اللہ عز و جل قسم اٹھا رہا ہے. اور جن فرشتوں نے جنت اور جہنم ان کے معاملات سارے نام دیے ہیں یا جو آسمان کی ڈیوٹیوں پر ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو آسمان ہے نا، آسمان ہم تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، پھر بھی کھڑے. اللہ عز و جل نے فرشتوں کی ایک پوری جماعت آسمانوں کی گرد رکھی ہے جو آسمان اٹھائے کھڑے. یہ جو سورج ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ اس کو زنجیروں سے جکڑ کر گھسیٹ کر آگے لے کر جاتا ہے. یہ جو سورج اپنے مدار میں گھوم رہا ہے نا، یہ ایوے نہیں گھوم رہا کہ اس کا کوئی بٹن ہو کے چلے گا جیسے واشنگ مشین چلتی ہے، بلکہ اللہ نے سسٹم رکھا ہے. 70,000 فرشتہ زنجیروں کے ساتھ سورج کو اور 70,000 فرشتہ چاند کو زنجیروں سے گھسیٹتا ہوا اس کے مدار میں مکمل کرواتا ہے. یہاں سے ذرا اندازہ لگے جب ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پن گھوڑے میں کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں تھا، حضور نے چاند کو اشارہ کیا سورج کو، سورج ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، تو کیا وہ فرشتے کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے نہیں چلے گے؟ جب حضور نے اشارہ کیا چاند کو، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وہ فرشتوں کو تو ایک بار کب تک داری ہوگی کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہم اس کو زنجیروں سے جکڑ کے اتنے عظیم چیز اور انہوں نے ایک اشارے سے توڑ دیا ہے. یہ حضور کی ذات براؤ برا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ دن کے وقت حضور کے روضہ انور پر حاضری دیتا ہے اور 70,000 فرشتہ رات کے وقت حاضری دیتا ہے. یہ جو سورۃ الصافات ہے اس میں اللہ عز و جل نے صف بندی کا ذکر کیا. کل آیات ہے اس کی 182 اور مکی صورت ہے. اس میں جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جن کاموں کا حکم دیا، اللہ فرماتا ہے ان سے پوچھو. یہ کفار کے ساتھ جو معاملات تھے وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ ان سے اپنی قدرت کا مثل بتا کے کہتا تھا ان سے پوچھو کیا اللہ تمہیں رزق نہیں دیتا؟ ان سے پوچھو کہ تمہاری جو فصلیں ہیں یہ کون اگاتا ہے؟ کہ تم صرف ایک دانہ بیج لگاتے ہو زمین میں اور تمہیں سبزیاں پھل ملتے ہیں، یہ کون اگاتا ہے؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے زمین کے اندر جو تمہاری یہ ساری ترکیبیں دیتی ہے؟ کیا تمہارے وہ پتھر کے بت ہیں کہ جو زمین کے اندر جاتے ہیں اور تمہاری سبزیاں بنا کر بیچتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ان سے منہ پھیر دو. جو اپنی اصلاح نہیں چاہتا ان سے اپنے منہ تم پھیر دو. انہیں دیکھتے رہو، انتظار کرو، تم بھی دیکھ لو. کیا دیکھ لو؟ اللہ کی قدرت کی ساری نشانیاں اور پچھلی قوموں کے جو انجام ہے تمہیں بتا دیے ہیں. یہ پڑھ لو، دیکھ لو اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ دنوں میں اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اس میں بھی اہم مضامین توحید کا بیان ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، انبیاء کے واقعات ہیں. حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا قربانی والا واقعہ وہ آپ نے سارا سنا کہ انہوں نے خواب دیکھا، حضرت اسماعیل نے، حضرت ابراہیم نے، کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. انہوں نے اپنے بیٹے کو خواب بتایا حضرت اسماعیل کو. انہوں نے کہا کہ اے بابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے سفر کرنے والوں میں سے پائیں. پھر حضرت موسیٰ کا اس میں ذکر ہے اور حضرت ہارون کا، حضرت الیاس کا، حضرت لوط کا، حضرت یونس کا، سب کے آپ نے واقعات پہلے سن رکھے ہیں. یہ ان میں واقعات کا ذکر ہے. قیامت اور جزا و سزا. قیامت کے دن جو لوگ صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، جنتی ہے جہنمی ہے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ جنتی ہے، جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا وہ جہنمی ہے. ان گروہوں کی بھی بات اس میں چل رہی ہے کہ جب جہنمیوں کو کیا سزائیں ملے گی. ان کے جہنم کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اللہ عز و جل بار بار ان کو نئی نئی چمڑیاں دے گا. یہ کہ اللہ کی عطا ہے.
وہ الگ بات ہے کہ سزا دینے کے لیے، لیکن اللہ بار بار کفر میں آپ کو پوری کی پوری چمڑی عطا کر رہا ہے۔ بھائی انسان کو چھوٹی سی چوٹ لگتی ہے نا، اس کو واپس ٹھیک کروانے کے لیے کتنی پٹیاں کروانی پڑتی ہیں، کتنے ٹیوبیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کا ہزاروں خرچ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کفر میں پوری کی پوری چمڑی دیتا ہے بار بار، لیکن عذاب کے لیے۔ اور جنت والوں کو جو نعمتیں ملے گی، کفار کے جو بچے ایمان لانے سے بچے جو ہے نا جن پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، اگر کفار کے بچے بچپن میں فوت ہو جائیں، قیامت کے دن وہ ہمارے غلام ہوں گے جنت، سبحان اللہ، وہ ہمارے کیا ہوں گے؟ خادمین ہوں گے، جو شرابیں بنا بنا کر دسترخوان ہمارے سجائیں گے، ہماری خدمتیں کریں گے، جن کو جنت ملے گی۔ یہ سارا خیال ہے اس میں۔